أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قیامت کا دن بہت بڑا دن ہے، بہت ہولناک دن ہے، بڑی وحشت والا دن ہے، بڑا خوف زدہ کرنے والا دن ہے۔ ایسا دن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کے شروع میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کے دن کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا، بہت بڑی چیز ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ اس دن آپ دیکھیں گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے ہوئے بچے کو بھول جائے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور قیامت کے دن کی ہولناکی اور وحشت کی وجہ سے حاملہ کا حمل گر جائے گا، اس کے پیٹ سے بچہ گر جائے گا، اور لوگ مدہوش ہوں گے جیسے کوئی نشہ پی رکھا ہو۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، وہ کسی نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ لوگ اپنی ہوش کھو بیٹھیں گے، اپنے حواس کھو بیٹھیں گے، اپنی خبر نہیں ہوگی، کسی دوسرے کی خبر نہیں ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کو قریب کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ 1 میل کے فاصلے پر ہو جائے گا۔ فَيَعْرَقُ النَّاسُ، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے۔ جس قدر گناہ زیادہ ہیں اس قدر قیامت کے دن میں وہ پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا لوگ ٹخنوں تک، اپنے گھٹنوں تک، اپنے ازار بند باندھنے کی جگہ تک، اپنے کندھوں تک، اور کئی ایسے ہوں گے جن کو پسینے کی لگام جو ہے وہ منہ کے اندر، ناک کے اندر ڈالی جاتی ہے، تو اتنا پسینہ ہوگا کہ ان کے منہ تک پسینہ پہنچ رہا ہوگا، پسینے کی لگام ہوگی اور اس کے اندر ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں۔ اللہ کے سائے کے علاوہ، اللہ کی رحمت کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہوگا، کوئی ماوا نہیں ہوگا، کوئی ملجا نہیں ہوگا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی۔ اور اس دن
کچھ خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 قسم کے خوش نصیب وہ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا فرمائیں گے جس دن اللہ کے دیے ہوئے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور دوسری حدیث میں صدقے کے سائے کا بھی ذکر آتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی عطا کیا ہوا ہے اپنے اجر و ثواب اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے. لیکن کچھ بد نصیب قیامت کے دن ایسے ہوں گے، کچھ بد نصیب قیامت کے دن ایسے ہوں گے کہ ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملنا تو دور کی بات، مالک کائنات کا ان کو حساب کتاب کے لیے ان سے کلام کر اللہ تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کریں گے. اتنے راندہ درگاہ ہوں گے، اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہوں گے، اتنے قابل نفرت ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنے دور کر دیے جائیں گے کہ حدیث کے اندر قرآن کے اندر آتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے. چوتھی بات، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ بد نصیب کون ہیں؟ تاکہ ہم جانیں اور ہم اس دن کی ان اوصاف والی بد نصیبی سے بچیں کہ ہمارے اندر یہ اوصاف نہ پائے جائیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ پاک کریں گے، نہ ان سے کلام کریں گے، نہ نظر رحمت سے دیکھیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے. وہ قیامت کے دن بد نصیب لوگ کون ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 70 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 77، وہ لوگ جو اپنی قسمیں اور اپنے عہدوں کے ساتھ، اپنے وعدوں کے ساتھ دنیا کی تھوڑی سی قیمت کماتے ہیں، جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹے معاہدے کر کے توڑ کے، یا جھوٹی قسمیں، جھوٹی گواہیاں دے کر. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ دین کے ساتھ دنیا کماتے ہیں، دین کو بیچتے ہیں، اللہ کے عہد کو بیچتے ہیں، اللہ کے نام پہ کھائی ہوئی قسموں کو بیچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام پہ کیے ہوئے عہد، میثاق، وعدے، معاہدوں کو بیچتے ہیں، اور اپنی قسموں کے بدلے کے اندر، اپنے عہد کے بدلے کے اندر، اپنے معاہدوں کے بدلے کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر دنیا کماتے ہیں. ثمنا قلیلا، دنیا کی تھوڑی سی قیمت کماتے ہیں. اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، جھوٹی قسمیں اٹھانے والے اور اس پر قیمت وصول کرنے والے، جھوٹے معاہدے کرنے والے جن کے بارے میں ان کو یقین ہوتا ہے ہم یہ معاہدہ پورا نہیں کرنے والے، صرف ٹال مٹول کے لیے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے معاہدہ کر لو، صلح نامے پہ دستخط کر دو، صلح نامہ مان لو، اس معاہدے کو مان لو، ہم نے پورا نہیں کرنا ہے. اور کسی بھی جگہ پہ، کچہری کے اندر، عدالت کے اندر، پنچایت کے اندر، گھر کے اندر، کسی بھی معاملے کے اندر گواہی طلب کی جائے، وہ شخص وہاں موجود نہ ہو، چشمدید گواہ نہ ہو، اس کو اس معاملے کا پتہ نہ ہو، ملزم کے حق میں، مجرم کے حق میں جھوٹی گواہی دے کر اس کو بری کروا لیتا ہے، قیمت وصول کرتا ہے گواہی دینے کی. تو انہوں پتا جڑے عدالتی نکاح ہوندے نے، گل دوجے پاس ٹور گئی ہے نا. اے وکیل، ایتھے بہت سارے وکیل ہیں، انہوں نے پوچھو بھائی کچہری کی ہوندا ہے، گواہیاں کس طرح بیچی جاتی ہیں، کس طرح خریدی جاتی ہیں، کس طرح کچہری کے بعد جیسے وکیل
اپنی روزی کمانے کے لیے وہاں موجود ہوتے ہیں تو جھوٹے گواہ بھی 2000 میں 3000 میں 5000 میں جس طرح کا مقدمہ ہے اس طرح کے تیار شدہ آپ کو جھوٹے گواہ مل جائیں گے اور کمپنی کے ٹھیکے پہ مل جائیں گے. ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، جو لوگ اپنے عہد اور قسموں کے ساتھ دنیا کی قیمت کماتے ہیں، جھوٹی قسمیں، جھوٹے عہد کے ساتھ، جھوٹے معاہدوں کے ساتھ، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، مالک کہتا ہے دنیا کے اندر تو یہ کچھ کما لیں گے لیکن آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں لا یکلمہم اللہ، اللہ ایسے بدبختوں سے کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، نہ کلام کرے گا، نہ اللہ تعالی نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی اللہ تعالی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے بدبختوں کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھانے والے، جھوٹی قسمیں کھانے والے، جھوٹی قسمیں بیچنے والے، جھوٹے عہد اور میثاق کے ساتھ دنیا کی کمائی کرنے والے، دین کے بدلے کے اندر انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنی کمائی کا، معاش کا، معیشت کا، مال کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا. دوسرا گروہ جن کے بارے میں یہی وعید اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر ارشاد فرمائی کہ جن کے ساتھ اللہ کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا دین کا سچا علم چھپاتے ہیں، لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے ہیں، لوگوں کا عقیدہ خراب کرتے ہیں، لوگوں کو بدعت و خرافات اور شرک اور کفریات پہ، شرکیات پہ لگاتے ہیں، لغویات پہ لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کا علم چھپاتے ہیں. ان الذین، وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں سے نازل کیا اس کو چھپاتے ہیں. لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتے، لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتاتے، لوگوں کو صحیح قرآن و سنت کی رہنمائی نہیں کرتے. ویسے یہ آیت کریمہ یہود کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ یہودی یہ کام کرتے تھے کہ ان کی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، توریت میں نبی پاک کی نشانیاں موجود ہیں، توریت اور انجیل کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، آپ کی صفات، آپ کے علاقے تک کا ذکر موجود ہے کہ آپ کہاں آئیں گے، عرب کے اندر آئیں گے، قریش کے اندر آئیں گے. تو جان لینے کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے اور جو ان کی کتاب توریت میں لکھا ہے اس کو چھپاتے ہیں. یہ اس آیت کا مصداق اول یہود تھے. ہاں یہ اپنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لوگوں کے لیے بھی ہے. قرآن مجید آ گیا، سنت رسول آ گئی، حدیث رسول لوگوں کے سامنے پڑی ہے، اس کو چھپاتے ہیں، لوگوں کو صحیح مسئلہ نہیں بتاتے، لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے کہ کہیں یہ بندہ ہمارے مسلک کو چھوڑ کے دوسرے مسلک میں نہ چلا جائے، ہمارے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقے پہ نہ چلا جائے، ہماری مسجد کو چھوڑ کے دوسرے مسجد میں نہ چلا جائے، ہماری مریدی کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہ چلا جائے. صحیح بات نہیں بتاتے، اللہ کے دین کو، قرآن کو، سنت کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام و مسائل کو چھپاتے ہیں، چشم پوشی سے کام لیتے ہیں، صحیح بات نہیں بتاتے. ان سے پوچھا جائے کہ یہ مسئلہ کہاں سے آیا، کہتے بس جی ہمارے امام صاحب نے ایسے کہا ہے. کوئی بندہ کہے کوئی دلیل دو، نے کہا یہ مطلب ہے تنو امام صاحب تے یقین نہیں، بڑا گستاخ ہے، تجھے اپنے امام صاحب پہ یقین نہیں ہے، تجھے کسی نے غلط پٹی پڑھا دی ہے، تجھے کسی نے غلط طرف لگا دیا ہے کہ تو اب دلیلیں مانگنے لگ گیا ہے. تمہارے باؤ اجداد، باپ، دادا پر دادا ایسے ہی تو کرتے چلے آئے ہیں،
تو میں ممبر رسول پہ کھڑے ہو کے تم سے جھوٹ بولتا ہوں، اس کا مطلب ہے جب میں بات کر رہا ہوں تمہیں مجھ پہ یقین ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کا ہے، وہ بلا مانس کہتا ہے بھائی مجھے دکھا دو قرآن میں کہاں لکھا ہے، حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، وہ لوگ جو کتاب کے اللہ تعالی کی طرف سے نازل کردہ علم کو چھپاتے ہیں، لوگوں کے سامنے صحیح مسئلہ چھپا لیتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور قرآن مجید جو بتانے کی چیز تھا، سنت جو لوگوں کو سکھانے اور سمجھانے کی چیز تھی، اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال بٹورتے ہیں۔ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اکثر مولوی اور درویش لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، کیونکہ لوگ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ بھائی ہمارے پاس کوئی بندہ آتا ہے، اس کو بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی عالم ہے، یہ دین کا طالب علم ہے، یہ مسئلہ ہمیں صحیح بتائے گا، ہم جیسا کسی کو مسئلہ بتاتے ہیں وہ بندہ مان لیتا ہے، اس کی اپنی تو تحقیق نہیں ہوتی۔ زیادہ سیانہ اور سمجھدار ہوگا، اور ہونا ایسے ہی چاہیے کہ وہ بتائے پر نہ مانگے، بلکہ وہ کہے کہ مجھے قرآن مجید سے قاری صاحب نکال کے دیں کہاں لکھا ہوا ہے، میں گھر جا کے ترجمہ پڑھ لوں گا، مجھے یہ حدیث مبارکہ نکال کے دکھائیں، مجھے بتائیں، مجھے نمبر بتائیں، مجھے مترجم سے پڑھائیں، حوالہ دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے علم اور دنیا کا مال کپاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ جو لوگ دین کا نام لے کے دین کو چھپائیں، یہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ ان کے پیٹ کے اندر دنیا کا مال و متاع جو دین کو بیچ کر کمایا ہے، یہ پیسہ نہیں جا رہا، یہ روٹی نہیں جا رہی، یہ مرغن غذائیں اور مسلم اور اس طرح کے دوسرے شیرنیاں نہیں جا رہی، بلکہ پیٹ کے اندر جہنم کی آگ جا رہی ہے، کیونکہ دین محمد کو بیچ کر کمائی گئی، دین محمد کے ساتھ بے وفائی کی، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے چھپایا ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، سورہ البقرہ آیت نمبر 174۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں سے چھپاتے ہیں، لوگوں کو صحیح بات، صحیح مسئلہ نہیں بتاتے، صحیح عقیدہ نہیں بتاتے، صحیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ نہیں بتاتے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعید نازل کی۔ یہ یہود کے بارے میں آیا تھا، لیکن صرف یہود کے لیے نہیں ہے، جو خامی یہود کے اندر پائی جاتی تھی وہی خامی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پائی جائے گی، تو ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی وہی وعید صادق آئے گی جو یہود کے لیے آئی تھی۔ اور کچھ لوگ جو ایسے بد نصیب ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان سے کلام نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ، تین لوگ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ یہی چار باتیں بیان کی ہیں، تین طرح کے بد نصیب جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، گناہوں سے پاک اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ چوتھی بات وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک برا عذاب ہے۔ کون سے تین بندے؟ ذرا غور کریں۔ آپ نے فرمایا شیخ زان، جو شخص بڑی عمر کو پہنچ کر بھی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے۔ بدکاری کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جوان کرے یا بوڑھا کرے، کبیرہ گناہ ہے۔ غیر شادی شدہ کی سزا 100 کوڑے اور 1 سال کی جلاوطنی، اور اگر شادی شدہ کرے تو پتھر مار مار کے رجم کرنا، یہ سزا ہے اسلام کی۔ لیکن ایک جوان آدمی ہے، اس کی ابھی عقل پختہ نہیں ہے اس اعتبار سے، اور اس کی قوت زیادہ ہے، تو اس سے یہ گناہ ہو جائے، یہ پھر بھی گناہ ہے،
یہ پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے، یہ پھر بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ایک شخص جو جوانی کو کراس کر گیا، ادھیڑ عمری کو کراس کر گیا، بڑھاپے کے اندر پہنچ گیا، اب بھی جا کے اس کو اللہ تعالیٰ سے شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، جس کے بارے میں کہتے ہیں اب تو اس کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، اب تو اس کے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں، اب تو وہ پوتوں اور نواسوں والا ہو گیا ہے، اور اب بھی اس شخص کو ایسی لت لگی ہے کہ وہ بے حیائی کی طرف جاتا ہے، بدکاری کی طرف جاتا ہے، زنا کی طرف جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ان تین بد نصیبوں کے اندر ہے کہ جو شخص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی عمر کا ہو کر بدکاری کرتا ہے، یہ ان تین بد نصیبوں کے اندر ہے جن سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کریں گے، ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ پاک نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک جہنم کا عذاب ہے۔ شیخ زان، بوڑھا بدکار، و مالکن کذاب، دوسرا بندہ جو بادشاہ ہو کے، حکمران ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ عام بندہ بھی بولے تو جھوٹ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن ایک بادشاہ، عام بندہ جھوٹ بولتا ہے کسی ڈر کی وجہ سے، کوئی فائدہ لینے کے لیے، کوئی نقصان سے بچنے کے لیے۔ بھائی جو بادشاہ حکمران ہے، اس کے پاس اپنی ریاست کے تمام اختیارات موجود ہیں، اس شخص کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ تو بولے جو کمزور ہو، تو وہ لوگوں کے اعتبار سے بادشاہ کمزور نہیں ہے، حکمران تو طاقت ہے، وہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالکن کذاب، بادشاہ ہو کے جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعائل مستکبر، فقیر ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، مالی اعتبار سے کمتر ہے، لیکن اس کے باوجود تکبر کرتا ہے۔ بھائی تکبر بڑا کرے چھوٹا کرے، تکبر اللہ کی چادر ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبر ردائی، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا الکبر ردائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکبر میری چادر ہے۔ مالک کہتا ہے تکبر میری چادر ہے۔ تکبر صرف رب کو جچتا ہے، رب کے سوا بڑائی اور تکبر کسی کو نہیں جچتا۔ تو تکبر کوئی بھی کرے، امیر کرے غریب کرے، تکبر سب سے بڑا گناہ ہے شرک کے بعد، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے والی بات ہے۔ لیکن ایک شخص جس کے پاس مال ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، دولت ہوتی ہے، بڑا منصب ہوتا ہے، تو اس کے اندر تو وہ خامیاں آ جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تکبر میں آ جاتا ہے، لوگوں کو حقیر جانے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعائل مستکبر، مسکین ہے، فقیر ہے، پھر بھی تکبر سے بڑا ہوا ہے، لوگوں کو حقیر جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ آخری بات سنیں جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا تین بد نصیب ایسے ہیں، یہ ایک اور حدیث ہے مسلم کے اندر، تین اور بد نصیب جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات دہرائی۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے خابوا و خاسروا من ہم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ بدبخت لوگ ناکام ہو گئے، خسارہ پا گئے، یا رسول اللہ یہ بد نصیب کون ہے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گا ہی نہیں، قیامت کے دن کلام ہی نہیں کرے گا ان سے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنا دور کر دے گا اپنی رحمت سے، قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ، اس بات پہ سارے لوگ غور کر لیں۔ آپ نے فرمایا اپنے تہبند کو، اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، المسبل ازارہ، اپنے تہبند، اپنے پائجامے، اپنی شلوار، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، یہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ، جس سے کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، اور پاک نہیں کریں گے، اور جہنم کا سخت عذاب ہے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے صرف اتنا شلوار ٹخنوں سے اوپر کس وقت کرتے ہیں؟ جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک مرد کا ساری زندگی مرد کے اوپر لازم ہے، نماز ہو یا نہ ہو، اس نے ہمیشہ اپنی شلوار کو، اپنے تہبند کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا ہے۔ یہ اتنی سخت وعید صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ اپنے ازار کو، تہمد کو ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کلام نہیں کریں گے، نظر رحمت سے دیکھیں گے نہیں، اس کو پاک نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک۔ وَالْمَنَّانُ، دوسرا اس حدیث کے اندر بد نصیب وہ ہے جو کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے۔
तीसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वल मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल हलिफ़िल काज़िब, झूठी कस्में उठा के अपना माल बेचता है। झूठी कस्में उठा के अपना माल, मैं तो अपना बाटा रेट दसिया ना, मैं जब से दीन पढ़ना शुरू किया है, जब जिस दुकानदार के पास जाऊं कपड़ा लेना है, जूता लेना है, पर पक्का बाटा रेट है। जेड़ा मनु ये आखे ना मेरी कीमतें खरीद इन्नी है, मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, मैं उठू वापस आ जाऊं। ये बेउसूल दुकानदार है जो किसी को अपनी कीमतें खरीद बताता है। तू 10 दी ले आंदी है, तू 1000 रुपए दी बेच, तेनू कौन मना करता है? क्योंकि मैंने ये देखा है, शायद आपके तजर्बे में, जेड़ा बंदा कीमतें खरीद दसदा है वो बंदा 90% झूठ बोलता है। कीमतें खरीद दसन दा तेनू पाबंद किने बनाया है? तू सीधा दस भाई मैं 1500 दी देनी, मनु इन्ने च वारे च, बस गल खत्म हो गई। बंदा दसदा है आदि बीबी आदि 1200 लै लो, और बीबी 1400 दी तो मेरी खरीद है, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ 1400 ਕਹਿ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੀਮਤੇ ਖਰੀਦ 1400 ਦੱਸ ਛੜੀਏ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 1300 ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। 1400 ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੰਨ ਛੜਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ 1500 ਤੂੰ ਘੱਟ ਵਾਰੇ ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਵੇਚਣੀ। ਤੂੰ ਕੀਮਤੇ खरीद दस के तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? तू कह मैंने देनी इतने की है, बस इससे कम की मैंने देनी नहीं है, मुझे वारे में नहीं है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुनफ़िक़ु सिलअतहु बिल हलिफ़िल काज़िब, तीसरा बदनसीब जिससे अल्लाह ताला कलाम नहीं करेंगे, पाक नहीं करेंगे और उनको उसकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेंगे, और उसके लिए दर्दनाक अजाब है, जो झूठी कस्में उठा के अपना माल बेचता है, अपने गाहक को राजी करने की कोशिश करता है। और एक और हदीस मुस्नद अहमद और नसाई के अंदर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बदनसीब वो भी है कि जिसको अल्लाह ताला कल कयामत के दिन जिसकी तरफ नजर रहमत से नहीं देखेंगे, कलाम नहीं करेंगे। वो कौन बंदा है? अद्दयूस। अद्दयूस, दयूस का तर्जमा क्या हो सकता है? बड़ा सख्त लफ्ज है। उर्दू के लफ्ज बना रहा हूं कि क्या तर्जमा करूं, नहीं बन पा रहे। भाई दयूस कहते हैं बेगैरत आदमी, और हमारे मुआशरे के अंदर और अरबी के अंदर इसका तर्जुमा है अल्लज़ी युक़िर्रुल फुजूरा फी अहलिही वला युग़ारु अलैहि। दयूस उस शख्स को कहते हैं जो अपने घर के अंदर बेगैरती को बर्दाश्त करता है और उसके ऊपर उसको गैरत नहीं आती, मना नहीं करता है। ये आजकल टिकटॉक और दूसरी एप्स के ऊपर घरेलू लोग, हैरान हो जाता हूं, ये मिंबर होता है, बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती, लेकिन अब रहा भी नहीं जा सकता। अब लोगों को बरहना बातें बतानी चाहिए कि भाई साहब बड़े बड़े शरीफ लोग, मुअज़्ज़ज़ लोग, नमाजी लोग, वो अपनी बेटियों के साथ, कोई खामद अपनी बीवी के साथ, कोई बीवी खामद के साथ, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, डॉलर्स के लिए, मतलब घर की औरतों को दिखा रहे हैं। और क्या बेगैरती चल रही है, और किन में चल रही है? जो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं यार। तो एक मर्द की जिम्मेदारी सिर्फ पैसे कमा के घर वालों को नहीं देना, अपने घर के अंदर गैरत को, हमीयत को बाकी रखना, पर्दे को, हया को, अपनी बेटियों, अपनी बीवी और अपने बहनों और जितने औरतों का और घर के मर्दों का भी वो जिम्मेदार है, उनके अंदर हया की तालीम को आम करना, हया पे तरबियत करना और उनको गैरत सिखाना, यह भी जिम्मेदारी है। और जो शख्स अपने घर के अंदर बेहयाई देखता है और अपने घर के अंदर फिस्को फजूर देखता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे मना नहीं करता, ये दयूस है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, और दयूस से अल्लाह कलाम नहीं करेगा, और दयूस की तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत से नहीं देखेगा। दयूस का ठिकाना जहन्नम है। मेरे भाइयों, अपने घरों का माहौल ठीक कीजिए, अपने घरों का माहौल ठीक कीजिए। ये जितना बड़ा फितना बेहयाई का इस वक्त फैल रहा है सोशल मीडिया की वजह से, वो फितना हमारे घरों तक भी पहुंच गया है। तो हम उसकी पाबंदी कैसे करवा सकते हैं? हम अपने बेटे, अपनी बेटियां, अपनी बीवियां और उनका ख्याल रखें और देखें कि वो क्या कर रही हैं, क्या देख रहे हैं, हमारे बच्चे क्या करते हैं, क्या देखते हैं। तो जो कुछ है अपने बच्चों को इस पर तरबियत करें, वरना हो सकता है हमने बेहयाई की ना हो, गुनाह किया ना हो, लेकिन हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को
اگر پردہ اور حیا نہ سکھا سکے تو ہمارے اوپر کہیں دیوس کا سٹگما لگ گیا تو کل قیامت کے دن جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے گھروں کی اصلاح فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔